دوستو، اگر ہم کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی ایسی مخلوق کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو کسی دور کے سیارے پر رہتی ہے تو ہمیں سورج جتنی بڑی ٹیلی اسکوپ کی ضرورت ہوگی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ انسان کتنی بڑی بڑی ٹیلی اسکوپ بنا چکا ہے۔ آئیے دوستو جانتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ٹاپ ٹی وی کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، جاپان میں بنائی گئی ٹیلی اسکوپ سوبارو بہت دور تک دیکھ سکتی ہے۔ اس کی مدد سے سائنسدان اب تک کائنات کی سب سے دور کی گلیکسی HD1 کو دیکھ پائے ہیں، جو 13 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر تھی۔ لیکن اگر آپ اس گلیکسی کی تصویر کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی نقطہ ہے، اور یہ تصویر اتنی غیر واضح ہے جیسے کہ کسی سادے بٹن والے موبائل سے لی گئی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسپیس میں جتنا زیادہ دور دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اتنے زیادہ بڑے لینس کی ضرورت پڑتی ہے۔ چلی میں اب تک کی سب سے بڑی لینس والی ٹیلی اسکوپ بھی بنائی گئی ہے، جس کا ڈایامیٹر 39 میٹر ہے، اور یہ امیج کو کافی بہتر ریزلٹ دیتی ہے، لیکن جتنا دور انسان جانا چاہتا ہے اس کے لیے ناکافی ہے۔ جبکہ دوستو، ہو سکتا ہے کہ کسی اور سیارے پر موجود کوئی مخلوق اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بآسانی ہمیں دیکھ سکتی ہو، پر اب تک ہماری ان تک پہنچ نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب تک روشنی زمین سے گزر کر کسی سیارے سے ٹکراتی ہے اور پھر ٹیلی اسکوپ تک پہنچتی ہے تو ٹیلی اسکوپ کے لینس میں وہ روشنی سکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لینس کے اندر امیج بڑا بنتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے پہلے سائنسدانوں نے نیا سیارہ ایک ٹیلی اسکوپ اوگل 2005 BLG 99L کی مدد سے دریافت کیا تھا۔ اس سیارے کا نام ہوت رکھا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد یہ سیارہ زمین اور ٹیلی اسکوپ کے درمیان سے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے ٹیلی اسکوپ اس سیارے کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ انسانوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ بہتر بلکہ پرفیکٹ ٹیلی اسکوپ بنا سکیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیلی اسکوپ کے اوپر امیج بنانے کے لیے ٹیلی اسکوپ اور ہماری زمین کا ایک لائن میں ہونا ضروری ہے، جب ہی اچھا ریزلٹ ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہی کام سورج کے ساتھ کریں اور سورج کو ہی ایک لینس کے طور پر استعمال کریں تب کیسا رہے گا؟ چونکہ سورج بہت بڑا ہے اور اس کی روشنی بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا جب یہ روشنی ہر جگہ سے اور ہر سمت سے آ کر لینس پر لگے گی تو لینس کو زیادہ روشنی ملے گی، اور یہ روشنی جب لینس پر ڈسٹارٹ ہوگی تو چھوٹا سا امیج بھی بہت بڑا نظر آئے گا۔ لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹیلی اسکوپ زمین سے جتنا دور جائے گی، اس کا فوکل لینتھ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اچھا امیج ملتا ہے۔ لہٰذا سورج کی روشنی کو لینس پر صحیح طرح سے فوکس کرنے کے لیے ٹیلی اسکوپ کو زمین سے 550 ایسٹرونومیکل یونٹ دور جانا ہوگا، اور یہ فاصلہ زمین سے پلوٹو تک 14 بار جانے کے برابر ہے۔ لہٰذا اتنی دور تو ایسٹرونوٹس نہیں جانے والے، لیکن سائنسدان کسی ٹیلی اسکوپ کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ 1997 میں بھیجی جانے والی ایک ٹیلی اسکوپ صرف 137 ایسٹرونومیکل یونٹ دور بھیجی گئی تھی، اور یہ 40 سال میں پہنچی تھی۔ لہٰذا اس ٹیلی اسکوپ کو اتنا دور بھیجنا ہی بہت مشکل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اگر ٹیلی اسکوپ کو اتنی دور بھیج دیا جائے تو بھی کبھی ضرورت کے حساب سے ٹیلی اسکوپ کو 1 ڈگری روٹیٹ کرنے کے لیے 10 ایسٹرونومیکل یونٹ گھمانا پڑے گا، اور یہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ لیکن دوستو، اگر سائنسدان بہت زیادہ محنت اور وقت لگا کر اتنی دور تک ٹیلی اسکوپ کو پہنچا بھی دیتے ہیں تو شاید مستقبل میں ہمیں کوئی ایسی مخلوق دکھ سکے جو کسی اور سیارے پر موجود ہے، اور جس کے بارے میں بے شمار کہانیاں ہم سنتے آئے ہیں۔ اس کے بارے میں سائنسدان کافی پر یقین نظر آتے ہیں کہ کسی سیارے پر کوئی نہ کوئی مخلوق ضرور آباد ہوگی، اور یہ مخلوق ہمیں دیکھ رہی ہوگی۔ لہٰذا دوستو، اب سائنسدان انتظار کر رہے ہیں 30 میٹر کی ٹیلی اسکوپ کا، جو ہبل ٹیلی اسکوپ سے 12 گنا زیادہ شارپ امیج دے گی، کیونکہ یہ ٹیلی اسکوپ باقی دوسری ٹیلی اسکوپ سے 10 گنا زیادہ لائٹ کیپچر کرے گی۔ لہٰذا سائنسدان اس ٹیلی اسکوپ سے کافی زیادہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ نئے نئے ستاروں کو، دور دراز کی گلیکسیز کو اور بلیک ہولز کو اس ٹیلی اسکوپ کی مدد سے دیکھ پائیں گے۔ اس پر کام 2020 میں کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن کسی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا، اور اب یہ 2022 میں مکمل ہوگی۔ لیکن اسے کسی لوکیشن پر لگانا چاہیے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دوستو، اس کے لیے جو لوکیشن ڈیسائیڈ کی گئی ہے وہ ماؤنٹ مونا کیا ہے۔ یہ پہاڑ امریکی ریاست ہوائی میں موجود ہے، جہاں پر 11 مختلف ملکوں کی 13 ٹیلی اسکوپ پہلے سے لگی ہوئی ہیں۔ لہٰذا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک اور ٹیلی اسکوپ کا اضافہ کرنا
करना गलत है। दोस्तों वैसे तो माउंट मोना किया टेलीस्कोप लगाने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, ह्यूमिडिटी यहाँ बिल्कुल कम है और ये जगह इंसानों से भी बहुत दूर है, लिहाजा शहरों की रोशनी भी यहाँ पर टेलीस्कोप के लिए रुकावट नहीं बनती। इस हिसाब से ये एक परफेक्ट लोकेशन है। लेकिन एक मसला ये है कि ये पहाड़ एक आतिशफिशा पहाड़ है और आतिशफिशा पहाड़ का कुछ पता नहीं होता कि कब फट पड़े। साइंसदानों का ये कहना है कि ये पहाड़ 4500 साल पहले कभी फटा था, इसके बाद से आज तक नहीं फटा, लिहाजा इसका कोई डर नहीं है। दूसरा ये है कि माउंट मोना किया के आसपास बसने वाले लोग ये कहते हैं कि ये पहाड़ मुकद्दस है। पहले के जमाने में इस पहाड़ पर सिर्फ और सिर्फ बादशाहों को या फिर उनके बच्चों को इस पहाड़ पर जाने की इजाजत थी और आम आवाम माउंट मोना किया से नीचे रहती थी, जिसकी वजह से अब तक भी ये नजरिया लोगों में राइज है। लिहाजा यहाँ के लोग काफी ज्यादा एहतजाज करते हैं कि साइंसदान इस पहाड़ पर नहीं जाएं। बहुत अरसे से उन लोगों के साथ मुज़ाकरात भी चलते रहे हैं, लेकिन ये लोग मुसलसल मुजाहरे और एहतजाज करते रहते हैं। ये एक बड़ा मसला है और इसकी वजह से 2019 में यहाँ मौजूद टेलीस्कोप्स को भी 4 हफ्तों के लिए बंद करना पड़ा था और इसका नुकसान ये हुआ कि एक एस्टेरॉयड दुनिया के नजदीक आ पहुंचा, लेकिन साइंसदानों को पता नहीं चल सका क्योंकि टेलीस्कोप तो बंद पड़ी थी। ये एस्टेरॉयड 13 साल पहले नजर आया था लेकिन फिर गायब हो गया था और अब अचानक से फिर सामने आ गया। साइंसदानों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसका क्या एंगल है और ये जमीन से टकराएगा भी या नहीं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये बहुत बड़ा एस्टेरॉयड खुद ही जमीन से दूर हटता गया, वरना ये दुनिया के एक बड़े हिस्से पर तबाही मचा सकता था। अब साइंसदान ये सोच रहे हैं कि इस टेलीस्कोप को ला पाल्मा नाम के पहाड़ पर शिफ्ट कर दिया जाए जो कैनरी आइलैंड में मौजूद है, लेकिन ये लोकेशन माउंट मोना किया जितनी बेहतर नहीं है क्योंकि ये ऊंचाई में भी बहुत कम है और यहाँ पर लाइट भी इतनी बेहतर तरीके से नहीं पड़ती, जिसका ये मतलब हुआ कि इससे आज की क्वालिटी मुतासिर होगी। लेकिन अगर बिल्कुल सुइटेबल लोकेशन पर भी टेलीस्कोप को लगा दिया जाए तब भी साइंसदान मुकम्मल तौर पर पुरयकीन नहीं है कि वो स्पेस से इमेज ले भी पाएंगे या नहीं। इसके अलावा चिल्ली सहरा में एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप लगाई जा रही है जिसका नाम जायंट मेलिजन टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप इतनी बड़ी तो नहीं है कि स्पेस में एलियंस को ढूंढ सके, लेकिन ये बहुत ज्यादा कैपेबल है। इस लेंस का डायमीटर 39 मीटर है। उम्मीद लगाई जा रही है कि ये डार्क मैटर को भी देख पाएगी जो कि कायनात का एक अहम कंपोनेंट है, लेकिन अब तक इंसान इस बारे में जान नहीं पाया क्योंकि वो नजर ही नहीं आता। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टॉप टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।